بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سائمہ اقبال۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل نئی سوچ ڈاکٹر سائمہ پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میرے لیکچر کا عنوان ہے عورت ادب کے آئینے میں۔ اردو ادب میں تانیثیت کے حوالے سے یہ میرا 5واں لیکچر ہے۔ آئیں اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار بھی پچھلے لیکچر کی طرح اس پورے آرٹیکل میں آنے والے جو اہم پوائنٹس ہیں ان کا ذیلی عنوانات میں تبدیل کر کے میں نے بیان کیا ہے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ پورے آرٹیکل میں کیا کیا موضوعات ڈسکس ہوئے ہیں۔ آئیں آغاز کرتے ہیں۔ نمبر 1، ابتدائی اردو شاعری میں عورت کا تصور۔ نمبر 2، ہندی اور سنسکرت شاعری میں عورت کا پاکیزہ تصور۔ نمبر 3، ہندی ثقافت میں عورت کی نسائیت اور دیویت۔ نمبر 4، دکن میں اردو شاعری کا آغاز اور عورت کا کردار۔ نمبر 5، اردو شاعری میں عورت کے 2 تصورات۔ نمبر 6، عورت کی تخیلی و سماجی شخصیت۔ نمبر 7، ادب میں عورت کی شرکت اور مقام۔ نمبر 8، 20ویں صدی میں خواتین کی ادبی بیداری۔ نمبر 9، مغلیہ دور اور خواتین کی شاعری۔ نمبر 10، غدر کے بعد نسوانی شعور اور تعلیم۔ نمبر 11، اردو ناولوں میں عورت کا سماجی و مذہبی تصور۔ اور 12، جدید دور کی عورت اور بدلتا ہوا سماجی منظرنامہ۔ زندگی کے تمام شعبہ جات میں عورت نے مرد کے ساتھ مستقل اور فعال شراکت اختیار کی، مگر جب اسے گھریلو حدود یعنی چاردیواری تک محدود کیا گیا تو اس نے اس محدود فریم کے اندر رہتے ہوئے اپنی ذہانت، فہم و فراست اور تخلیقی جوہر کا اظہار کیا۔ گھر کے معاملات اور روزمرہ کے مسائل میں عورت کا کردار محض ضمنی نہیں بلکہ مرکزیت کا حامل ہے۔ ماں، بہن، بیوی اور بیٹی کے طور پر وہ گھرانی نظام کی بنیاد بنتی ہے۔ وہ اس کی موجودگی خاندان کے دیگر افراد کی زندگی میں محسوس کی جا سکتی ہے۔ تاہم اردو ادب کے ابتدائی دور میں اس اہمیت کو ادبی طور پر مناسب سطح پر تسلیم نہیں کیا گیا۔ اس دور کے ادبی مظاہر میں عورت کو ایک نمائشی کردار کے دائرے میں محدود کیا گیا، یعنی اسے ایک جمالیاتی یا معاون حیثیت سے پیش کیا گیا، نہ کہ ایک خود مختار، فعال اور تخلیقی وجود کے طور پر۔ عورت کی تخلیق کا دوسرا سبب محض اس لیے ممکن نہ تھا کہ اس وقت کے سماجی ظرف میں اس کی ذات کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی تھی۔ وہ نہ ہی اپنی کسی منفرد حیثیت سے معاشری سطح پر تسلیم شدہ تھی۔ اس دور کے معاشرتی نظام میں ظاہری سجاوٹ، بناوٹ اور شکل و صورت کی زیبائش کو اس قدر فوقیت دی گئی کہ عورت مرد کی نظر میں کسی کردار سے زیادہ ایک دلکش مجسمے کی مانند تھی۔ اس نے اس سے لطف اندوزی تو کی لیکن اس کے باطنی دنیا میں جھانکنے، اس کی صلاحیتوں کو منظر عام پر لانے کا مقصد، خواہش یا شعور موجود نہ تھا، اور ادب نے بھی اس بنیاد پر عورت کی ظاہری نمود و نمائش کو اپنایا، نہ اس کے اندر نظر آنے والے جذبات اور احساسات کو۔ ابتدائی اردو شاعری میں عورت کا تصور زیادہ تر حسن و جمال کے استعارے پر ابھرتا ہے۔ شاعر اس کے خد و خال اور سراپے کی ایسی تصویر کشی کرتا ہے کہ وہ ایک غیر معمولی اور خوابناک پیکر بن جاتی ہے۔ داستانوی ادب میں عورت کو اکثر جادوئی کشش رکھنے والی ہستی کے طور پر دکھایا گیا۔ کبھی وہ اقتدار اور جمال کی علامت ملکہ یا شہزادی ہوتی اور کبھی وہ ایسی محبوبہ جس کا حسن دیکھ کر عقل و ہوش ماند پڑ جاتے۔ یوں عورت محض ایک حقیقی کردار نہیں بلکہ حسن کی ایک مثالی استعارے کے طور پر سامنے آتی ہے۔ مثلا رجب علی بیگ سرور نے افسانہ عجائب میں شہزادی انجمن آرا کا یوں نقشہ کھینچا ہے۔ مالک عفت و عصمت انجمن آرا یہاں کی شہزادی تھی، شہرہ جمال بے مثال، اس حور طلت بڑی خصال کا، از شرق تا غرب اور جنوب سے شمال تک، زبان زد خلق خدا تھا، اور ایک جہان حسن کا بیان سن کر نادیدہ اس کا مبتلا تھا۔ مختصراً داستانوں میں عورت کا جو تصور تھا وہ حسین نازنینوں کا تھا جو سراپا نور ہی نور اور قیامت ہی قیامت ہوا کرتی تھیں۔ اردو شاعری میں عورت کی حقیقی شناخت کو اکثر نظر انداز کیا گیا۔ شعراء نے اسے حقیقت کی بجائے ایک تخیلاتی کردار کے طور پر پیش کیا جو زیادہ تر محبوبہ یا طوائف کی صورت میں دکھائی دیتی ہے۔ یوں عورت کی تصویر ایک بے وفا معشوقہ اور مرد کی نفسانی تسکین کے وسیلے کے طور پر ابھری۔ شریف گھرانوں کی عورت کا ذکر تقریباً ناپید رہا کیونکہ اس دور میں عورت کا نام لینا بھی غیر مناسب اور معیوب سمجھا جاتا تھا۔ اس رویے کی بڑی وجہ وہ سخت پردہ کا نظام تھا جو عورت کی آزادی اور اس کے معاشرتی وجود پر گہرا قدغن لگا دیتا تھا۔ نتیجتاً ادب میں عورت ایک جیتی جاگتی حقیقت نہیں بلکہ مرد کے خواب و خیال کی تشکیل بن کر رہ گئی۔
برعکس اس کے ہندی اور سنسکرت شاعری میں عورت کا تصور نہایت روحانی اور پاکیزہ انداز میں سامنے آتا ہے۔ یہاں عورت محض حسن یا جسمانیت کی علامت نہیں بلکہ ایک اخلاقی، جذباتی اور روحانی قدروں کی حامل ہستی کے طور پر پیش کی گئی ہے۔ ہندو تہذیب نے سب سے پہلے عورت کو ایک مقدس اور محترم وجود کے طور پر تسلیم کیا، جس کے نتیجے میں سیتا، پاروتی اور ساوتری جیسی مثالی خواتین کے کردار وجود میں آئے۔ یہ کردار آج بھی عورت کی وفا، قربانی اور روحانی عظمت کی علامت کے طور پر زندہ ہیں۔ مزید برآں اور سنسکرت اور ہندی شاعری نے عورت کو اس کی زندگی کے حقیقی ماحول اور تہذیبی پس منظر کے ساتھ پیش کیا ہے۔ ہندو ثقافت نے عورت کی دیویت، نسائیت اور روحانی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے تہواروں، رسموں اور روزمرہ زندگی کے لطیف مشاغل کو اس کی شخصیت کا حصہ بنا دیا۔ ماں، بہن، بیٹی اور بہو کی حیثیت سے اسے جس محبت، عقیدت اور احترام کے جذبات سے منسلک کیا گیا، اس نے عورت کے تصور کو ایک نرم، پاکیزہ، روح پرور رنگ عطا کیا۔ یوں عورت کی شبیہ اس تہذیب میں اتنی دلآویز اور لطیف بن گئی کہ اس درجے کی نرمی اور تقدیس کسی اور روایت میں کم ہی دکھائی دیتی ہے۔ رگ وید میں سب سے پہلے محبوب دیوی اوشا ہے، جو صبح کی دیوی ہے، اور اس کی صفت میں بیسیوں بھجنوں میں شاعروں نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے وہ ملاحظہ ہوں۔ اوش دیوی ایک درخشاں دوشیزہ ہے جو آسمان میں پیدا ہوئی ہے۔ وہ اندھیری رات کی درخشندہ بہن ہے۔ وہ اپنے عاشق کے نور سے یعنی موریا کے نور سے درخشاں ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ شاعر ایک عورت دیوی اور محبوبہ کی کیا تعریف کر سکتا ہے؟ جب بھی سنسکرت اور ہندی شعراء اس قسم کی کوئی لافانی چیز پیش کرتے ہیں تو اس میں فاقیت کے عناصر سمو کے عورت کو کیا سے کیا بنا دیتے ہیں۔ جب دکن میں اردو شعر و ادب کی بنیاد رکھی گئی تو اس کی تشکیل میں صوفیانہ اثرات کے ساتھ ساتھ عربی، فارسی اور ہندی کی شعری روایات کا گہرا عمل دخل تھا۔ خصوصاً ہندی شعری روایت میں عورت کو جو مرکزی مقام حاصل تھا، اس کی جھلک ابتدائی اردو شاعری میں نمایاں نظر آتی ہے۔ اس دور کی مقبول اصناف سخن جیسے لوری نامے، چکی نامے، سہاگر نامے وغیرہ، یہ سب عورت کی آواز اور جذبات کو اظہار کا وسیلہ بنایا گیا۔ چونکہ ہندی تہذیب فطری طور پر موسیقی اور رقص کی دلدادہ تھی، یہاں گانا بجانا عبادت کا حصہ سمجھا جاتا تھا، اس لیے دکنی شاعری میں بھی ترنم، نرمی اور نسائی احساسات نے گہرا رنگ اختیار کیا۔ ابتدائی اردو شاعری میں عورت کو حسن و جمال کی دیوی کے طور پر پیش کیا گیا، جس کا سراپا لباس اور انداز دل کو مو لینے والے اور لذت جمال کی اظہار کا ذریعہ بنے۔ چنانچہ ہم ساری اردو شاعری کا مطالعہ کریں تو کہیں بھی وہ عورت کے حسین اور دلفریب تصور سے دامن نہیں چھڑا سکے۔ اردو شاعری میں عورت ہمیشہ سے ایک مرکزی اور دلکش موضوع رہے ہیں، مگر اس کے تصور نے دو مختلف رخ اختیار کیے۔ ایک طرف وہ جسمانی حسن اور جنسی کشش کی علامت بن کر سامنے آتی ہے، جبکہ دوسری طرف وہ روحانیت، لطافت اور پاکیزگی کی علامت کے طور پر جلوہ گر ہوتی ہے۔ پہلے نوع کی شاعری زیادہ تر لکھنوی تہذیب کے ذریعے سر پروان چڑھی۔ یہاں عورت کو عیش پرستی اور نفسانی لذت کے تناظر میں پیش کیا گیا۔ اس کے برعکس دکن اور دلی کے شعراء نے عورت کو ایک تخلیقی، روحانی اور جمالیاتی علامت کے طور پر دیکھا، جو اردو شاعری کے اعلیٰ ذوق مزاج کی نمائندہ ہے۔ افسوس کہ ہمارے معاشرتی رویوں نے عورت کے وجود کو زیادہ تر جسمانیت تک محدود کر دیا، اور جب بھی کسی شاعر نے اسے انسانی، فکری اور روحانی حقیقت کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی تو اس کی تخلیقات کو ابتذال اور بے راہ روی سے تعبیر کیا گیا۔ یہ حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرتی ڈھانچے میں عورت کے وجود کو اکثر مرد کے جذباتی اور جسمانی تقاضوں کے تابع سمجھا گیا۔ اسی محدود تصور سے بچنے کے لیے شعراء نے عورت کی ایک ایسی تخلیقی اور ماورائی صورت تراشی جو سماجی عورت سے یکسر مختلف تھی۔ انہوں نے عورت کو اپنے جذبات، احساسات اور اخلاقی اقدار کے اظہار کا وسیلہ بنایا، ایک ایسی ہستی جو محبت مادری، خدمت دخترانہ اور عشق روحانی کی علامت بن گئی۔ مگر چونکہ اس وقت کا نظام اخلاق اس طرح کے آزاد اور حقیقت پسندانہ اظہار کی اجازت نہیں دیتا تھا، اس لیے شعراء نے ایک خیالی محبوبہ تخلیق کی، ایسی عورت جو سماجی قیود سے آزاد اور اخلاقی پابندیوں سے ماورا تھی۔ یوں عورت کی حقیقی سماجی شخصیت کو ایک تصوراتی اور مثالی پیکر میں ڈھال دیا گیا تاکہ شاعر اپنے احساسات کو اس کے ذریعے آزادانہ اور جمالیاتی سطح پر بیان کر سکے۔ عورت محض شعر و ادب کا موضوع ہی نہیں رہی، بلکہ ادب کی تخلیقی دنیا میں اس کا وجود ایک مستقل جہان کی حیثیت رکھتا ہے، چونکہ ادب کی بنیاد انسانی جذبات، احساسات، تجربات حیات پر استوار ہے۔ اس لیے دنیا کی ہر قوم میں خواتین نے اپنی بصیرت
اور احساس کی روشنی سے اسے نیا رنگ اور نیا شعور عطا کیا۔ ہر دور، ہر ملک کے ادب میں عورت کی فکری، جذباتی اور تخلیقی شرکت کے آثار نمایاں ہیں، مگر افسوس کہ اولاد آدم نے حوا کی بیٹی کے ان علمی اور ادبی کارناموں کو وہ مقام نہیں دیا جس کی وہ مستحق تھی، اور ان کی کاوشوں کو عموماً نظر انداز کر دیا گیا۔ 20ویں صدی کے اختتام پر جب انسانی فکر نئے ارتقائی مراحل سے گزر رہی تھی، خواتین کی ادبی خدمات کو بالآخر تحسین اور پذیرائی کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا، اور ہمارے ہاں اردو ادب کے ابتدائی ادوار سے خواتین کو اس زبان اور اس کے ذوق ادب سے خاص دلچسپی رہی۔ تاہم برصغیر کے سماجی اور ثقافتی حالات نے ہندوستانی خواتین کو اپنی علمی، ادبی اور سماجی صلاحیتوں کے اظہار کے مواقع میسر نہ آنے دیے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تخلیقی آوازیں اکثر گھریلو اور معاشرتی پابندیوں کے دباؤ میں دب کر رہ گئیں، حالانکہ ان میں ادب و فن کے اعلیٰ جوہر موجود تھے۔ شاہ عالم ثانی کے بعد جب اکبر شاہ ثانی تخت نشین ہوا تو اردو شاعری اپنے عروج پر تھی۔ دہلی میں غالب، مومن اور ذوق کا شہرہ عام تھا، جبکہ لکھنؤ میں آتش اور ناسک جیسے سازہ کا کلام ہر محفل میں زیر بحث رہتا۔ تاہم اکبر شاہ ثانی سے بڑھ کر اس کا فرزند بہادر شاہ ظفر شاعری کا حقیقی قدردان اور سرپرست ثابت ہوا۔ چونکہ وہ خود بھی شاعر تھے، اس لیے مغلیہ دربار ادبی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا، اور دہلی کے کوچہ بازار غالب، مومن، شیفتہ اور آزودہ کے نواسنجیوں سے گونج اٹھے۔ اسی زمانے نے تعلیم نسواں کا رجحان بھی بڑھنے لگا، جس کے نتیجے میں کئی خواتین شعراء منظر عام پر آئیں اور صاحب دیوان ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ اس دور میں خواتین کے تذکروں کی روایت بھی پروان چڑھی، جن میں خدیجہ النساء کا افکار خواتین خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ غزل کے بعد بھی کئی شاعرات زندہ فعال رہیں، جن میں اکثریت خاندان تیموریہ کی شہزادیاں تھیں۔ جس طرح دہلی میں بہادر شاہ ظفر نے شاعری کو فروغ دیا، ویسے ہی لکھنؤ میں بہجت علی شاہ نے شعری ذوق کی سرپرستی کی۔ ان کے زمانے میں لکھنؤ بچہ، جوان، بوڑھا شعر گوئی کو اپنی فطری صلاحیت سمجھتا تھا۔ شاعری صرف مردوں تک محدود نہ تھی بلکہ خواتین کا بھی محبوب مشغلہ بن چکی تھی، اور وہ اس فن میں نہایت دلچسپی اور مہارت کا مظاہرہ کرتی تھیں۔ دہلی اور لکھنؤ کی طرح رامپور بھی عرصہ تک اردو علم و ادب کا مرکز رہا۔ چند نام اعلیٰ طبقہ کی خواتین کے ملتے ہیں، جن میں نواب یوسف علی خان ناظم، والیہ رامپور کی محل خاص بہو بیگم اور دختر امراؤ بیگم جو آبدہ تخلص کرتی تھی شامل ہیں۔ ڈاکٹر رفیہ سلطانہ نے نصیر الدین ہاشمی کے حوالے سے مرکز حیدرآباد کی ایک شاہی طوائف محلقہ بائی چندہ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ نہ صرف ایک اعلیٰ درجہ کی شاعرہ تھی بلکہ ایک باکمال ماہر موسیقی بھی تھیں۔ ان کا دیوان سن 1213 میں ارسطو جاہ کے حکم سے مرتب ہوا، جس کا ایک نسخہ انڈیا آفس کے کتب خانے میں موجود ہے۔ چندہ نے اپنا دیوان خود ترتیب دیا، جس میں 125 غزلیں ہیں اور ہر غزل 5 اشعار کی ہے۔ نہ صرف پنجتن کے نام کے 5 اشعار کہے بلکہ تمام غزلوں کے مقطع منقبت میں ہیں۔ چندہ کی شاعری کی یہ خصوصیت بالکل انفرادی ہے، اردو شاعری میں کوئی دوسری مثال ایسی نہیں ملتی۔ اس کے علاوہ انہوں نے عندلیب شدانی کے حوالے سے مرکز کلکتہ کی شرف النساء کے بارے میں لکھا ہے کہ اس خاتون نے 4000 سے زائد اشعار کی ایک مثنوی لکھی جو طبع نہیں ہوئی۔ مصنفہ نے اس مثنوی کا کوئی نام نہیں رکھا۔ مصنفہ نے اس کتاب کو 13ویں صدی کے آغاز میں لکھا۔ کہانی معمولی مثنویوں کی سی ہے، یعنی پری اور انسان کے عشق کی داستان۔ اس مثنوی میں نئی بات یہ ہے کہ انسان پری پر عاشق نہیں ہوتا بلکہ جنوں کا بادشاہ ایک عرضی شہزادی پر عاشق ہوتا ہے اور ایک انسان کی مدد سے کامیاب ہوتا ہے۔ مرکز بھوپال کے حوالے سے شاہ جہاں بیگم شیری کا نام آتا ہے، جو عالم و فاضل تھی اور انہیں شعر و ادب کا ذوق قدرت کی طرف سے عطا ہوا تھا۔ یہ خاتون فارسی اور اردو دونوں زبانوں میں شعر کہتی تھی۔ یہ نہ صرف شاعرہ تھی بلکہ شعراء کی سرپرستی بھی کرتی تھیں۔ اردو نثر کا قابل ذکر دور سن 1800 سے شروع ہوتا ہے۔ اس عہد میں البتہ نثر نگار خواتین کے نام بہت کم ملتے ہیں۔ جو چند ایک ملتے ہیں ان میں قابل ذکر بیگمات بھوپال، بیگمات اودھ اور خاندان تیموریہ کی شہزادیاں ہیں۔ بھوپال کی بیگمات اردو ادب کی سرپرست بھی ہوئیں۔ اودھ کی بیگمات صرف شاعرہ ہی نہیں بلکہ اچھی نثر نگار بھی تھیں۔ بہجت علی شاہ کی ایک بیگم نواب شیدہ محل اپنے احساسات کو لفظوں کا جامہ یوں پہناتی ہیں: سچ کہو تمہیں خدا کی قسم کہ ہو گئے ہم سے برہم، ہم کو اس کا بہت ہے غم، کس نے الفت کی ہے کم، اپنا فرقت سے نکلتا ہے دم، دم کو کچھ نہیں اس کا رنج و الم، میں دعا یہ کرتی ہوں ہر دم کہ خیریت سے لائے تم کو رب الکرم۔
قلعہ معلیٰ کی شہزادیوں کی نثر اپنے دور کی عام ادبی روش سے مختلف تھیں۔ اس میں پیچیدگی، مبالغہ، تصنع کی بجائے سادگی، روانی اور خلوص بیان نمایاں نظر آتا ہے۔ غدر کے بعد جب پورے برصغیر میں فکری و سماجی انقلاب برپا ہوا تو عورتوں کی ذہنیت، رجحانات اور شعور زندگی میں بھی گہرا تغیر پیدا ہوا۔ اس دور میں کئی اہل قلم خواتین سامنے آئیں جنہوں نے نثر و نظم دونوں میدانوں میں اپنی شناخت قائم کی۔ خواتین کی اس بیداری اور فکری بغاوت کے پیچھے متعدد اسباب کارفرما تھے۔ سب سے اہم سبب یہ تھا کہ عورتوں کی تعلیم کی طرف توجہ دی جانے لگی۔ صدیوں پر محیط جہالت اور جمود کی دیوار ٹوٹی اور والدین نے اپنی بیٹیوں کو اسکولوں میں داخل کرانا شروع کیا۔ اگرچہ سائی مشنریوں کی تعلیم کی فروغ کی مہم کے پیچھے مذہبی مقاصد پوشیدہ تھے، لیکن ان کوششوں سے ہندوستانی گھروں میں علم کی روشنی ضرور پہنچی۔ اسی کے ساتھ آریہ سماج اور برہمس سماج جیسی اصلاحی تحریکوں نے بھی عورت میں شعور، خود اعتمادی اور بیداری پیدا کی۔ انہوں نے معلمی اور تیمارداری، نرسنگ جیسے پیشوں کو فروغ دے کر عورتوں کے لیے معاشی خود مختاری کے راستے کھولے۔ نتیجتاً جو خواتین تعلیم یافتہ ہوئیں، انہوں نے نہ صرف اپنے فرقے اور طبقے کی پسماندگی کو محسوس کیا بلکہ اپنی شناخت اور مقام کے تعین کے لیے قلم کو آواز بنایا۔ انہوں نے تصنیف و تالیف کے ساتھ ساتھ اپنے طبقے کے سدھار کا کام بھی شروع کیا۔ خواتین کے لیے اخبار اور رسالے جاری ہوئے جن سے خواتین میں مضمون نگاری کا ذوق پیدا ہوا۔ مسلمان مردوں کے دلوں میں بھی اپنی خواتین کی جہالت و بے علمی کا احساس پیدا ہوا۔ چنانچہ اس ضمن میں مولوی نذیر احمد، مولانا راشد القاری، مولوی ممتاز علی اور مولانا شبلی نعمانی وغیرہ نے حد الوسع عورتوں میں تعلیم پھیلانے اور ان کے حقوق دلانے کی سعی کی۔ نذیر احمد نے عورتوں کے لیے خاص کتابیں لکھیں اور راشد القاری نے ان کی حالت پر خون کے آنسو بہائے۔ ان حضرات کی کوششوں سے ہندوستان میں تعلیم یافتہ خواتین کا ایک ایسا گروہ پیدا ہوا جس نے تصنیف و تالیف کے ساتھ ساتھ اپنے طبقے کی اصلاح کا کام بھی کیا۔ اب سے نصف صدی قبل دلی سے مولوی سید احمد مؤلف فرہنگ آصفیہ نے اخبار النساء جاری کیا۔ لاہور سے منشی محبوب عالم نے شریف بی بی، آگرہ سے عزیزی پریس والوں نے پردہ نشین اور علی گڑھ سے شیخ عبداللہ نے خاتون، مگر یہ رسالے زیادہ مدت تک جاری نہ رہ سکے۔ البتہ مولوی ممتاز علی کی تہذیب نسواں اور علامہ راشد القاری کی عصمت نے استقلال کے ساتھ اپنی خدمات جاری رکھیں۔ اردو میں آج تک جتنی قابل ذکر لکھنے والیاں پیدا ہوئی ہیں، ان میں سے اکثر و بیشتر تہذیب نسواں اور عصمت ہی کے ذریعے متعارف ہوئی تھیں۔ ان خواتین میں ملکہ سلطان جہان بیگم، بیگم فرمانروائے بھوپال، محمودی بیگم ایڈیٹر تہذیب نسواں، عطیہ فیضی نظر سجاد، سہرا ہمایوں، موتی بیگم ایڈیٹر اجمیر گزٹ، فاطمہ زہرا بیگم، فاطمہ بیگم ایڈیٹر شریف بی بی، خجستہ اختر، زہرا بیگم، عباسی بیگم، حامدہ بیگم، بیگم الخیری، ختیجۃ الکبریٰ، امۃ الکریم، مہدی بیگم، وحیدہ بیگم اور بیگم شاہنواز شامل تھیں۔ ان تمام کوششوں کے نتیجے میں خواتین میں تعلیم سرعت سے پھیلتی جا رہی تھی۔ انگریزی تعلیم نے ہندوستانی عورت کی ذہنیت کسی حد تک بدل دی۔ اسے اپنی زبوں حالی کا احساس ہوا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ قفس کے باہر بھی ایک دنیا آباد ہے۔ اردو میں عصمت چغتائی اور ہندی میں کرشنا سوبتی نے ادب میں عورت کو ایک خود مختار انسان کے طور پر پیش کرنے کا راستہ دکھایا۔ وہ عورت جو مردانہ معاشرے کا شکار ہے، وہ عورت جو اس جبر کے خلاف آواز اٹھانے کی جرأت رکھتی ہے، ان کے بعد آنے والوں نے عورت کو پوری حقیقت پسندی کے ساتھ اس کے اصلی روپ میں دیکھنے کی کوشش کی۔ ادب زندگی کا آئینہ ہے، لہٰذا ہمارے ادب میں عورت کی اس تمام جدوجہد اور اس کے تصور اور حقیقت کا عکس نظر آتا ہے۔ عورت کے حوالے سے ہمارے ادب کی بنیادی موضوعات تعلیم، پردہ اخلاق، حق خلا، طلاق، وراثت، تعداد ازدواج کی خامیاں وغیرہ ہیں۔ ان پر انتہائی سنجیدگی سے اظہار خیال کیا گیا ہے۔ مذہب، سماج، تہذیب کے پس منظر میں اردو ناول نگاروں نے عورت کے پیچیدہ متنوع تصور کو اجاگر کیا ہے۔ ان میں سے نہ صرف خواتین کی تعلیم و خود مختاری کا پرچار ملتا ہے بلکہ حق وراثت، خلا و طلاق جیسے قانونی اور سماجی مسائل کو بھی سنجیدگی سے اٹھایا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اردو ادب میں واقعی عورت کو ایک ایسی منفرد اور خود مختار شخصیت کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو اپنی عصمت، سوچ اور فیصلوں کے خود مالک ہو۔ جنوبی ایشیا کی عورت آج بھی روایت اور جدت کے بیچ
الجھ ہوئی ہے۔ ایک طرف ماضی کا ثقافتی بوجھ اس کے کندھوں پر ہے تو دوسری طرف حال کی بے اطمینانی اور مستقبل کا خوف اسے گھیرے ہوئے ہے۔ اس تضاد نے عورت کے اندر ایک گہرا داخلی کشمکش کو جنم دیا ہے جو اس کی شخصیت کی تشکیل کا بنیادی حصہ بن چکی ہے، مگر اس کشمکش کو سمجھنا اور اس کے باتوں تک رسائی حاصل کرنا ہر ادیب کے لیے ایک نہایت دشوار مگر ناگزیر مرحلہ ہے۔ اچھا جی، یہاں جو ہے ہمارے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ میں نے تقریباً 12 سے 13 پوائنٹ کے اندر عورت کا ادب کے اندر جو مقام و مرتبہ ہے اس کو بیان کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا لیکچر پسند آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔